تصوف یا صوفیزم اس طریقے کا نام ہے، اس علم کا نام ہے جس کے اندر احسان سکھایا جاتا ہے، اور احسان دین کے 3 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ دین کے 3 پلروں میں سے ایک پلر کا نام ہے احسان۔ یہ بات بڑی مشہور حدیث میں آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نورانی چہرہ لے کر بارگاہ رسالت میں تشریف لاتا ہے، صافا یصافی سے آتا ہے تصوف بھی، صافاہ اللہ فصوفیہ، اللہ نے اس کو پاک کر دیا، ہر گندگی سے پاک کر دیا، حسد سے، دل کی ہر برائی سے، دنیا کی خواہشات سے جب پاک کیا فصوفیہ تو وہ پاک ہو گیا۔ صحابہ اکرام بھی یہ ساری باتیں سیکھتے تھے، دلوں کو کیسے پاک کیا جائے یہ سیکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس علم التصوف کے نام سے نہیں سیکھتے تھے، نام بعد میں آیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پاک ہو جائے، خدا کے تجلی کو قبول کرنے کے قابل بن جائے، خدا سے قریب ہونے کے لائق بن جائے، تو تصوف کے راستے پر چلیے، صوفیزم کو اختیار کیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین اکرام، صوفیزم، تصوف، صوفیان کرام، یہ سب الفاظ سنتے ہی آج کل کے مسلمان فٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، بدعت ہے، ایسی کوئی بات دین میں ہے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اکثر مسلمان دین میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کے معاملے میں من مانی کر رہے ہیں، جو دماغ میں آیا اسی کو لے کر چلے، جو سننے میں آیا اسی کو قبول کر لیا، مان لیا۔ اور کچھ لوگوں کا رویہ، طریقہ یہ ہے کہ صوفیزم، تصوف، ایسا کوئی لفظ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں آیا ہے؟ نہیں تو چھوڑ دو، دین کے خلاف ہے، بدعت ہے۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام صوفیزم کو فالو کرتے تھے، کیا صحابہ کے زمانے میں کوئی صوفی کہلاتا تھا؟ تو جو چیز صحابہ نے نہیں کیا وہ تم کیوں کر رہے ہو؟ بھائی چھوڑو چھوڑو۔ سامعین اکرام، جب تک مسلمانوں کا یہ رویہ رہے گا کہ بس نام کے بنا پر وہ چیزوں کو تول لیتے ہیں، نام کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز دین میں ہے کہ نہیں، تب تک مسلمان حق نہیں سمجھ پائے گا۔ کیونکہ جو شخص حق سمجھنا چاہتا ہے وہ نام کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ جانچتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر، اگر صحیح لگے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو قبول کرتا ہے، ورنہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سچے مسلمان کی پہچان ہے جس کو حق کی تلاش ہمیشہ ہوتی ہے۔ ایک مثال دوں تو بات اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو چچا جان ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مثال کے طور پر انگریزی تھوڑی بہت ملا جھلا کر پڑھ لیتے ہیں، باقی کچھ نہیں آتا ان کو، دنیا سے الگ الگ رہتے ہیں۔ ایک دن وہ آپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آج کل فون کا زمانہ چل رہا ہے، سنا، میرے لیے بھی ایک فون خرید لے آؤ، یہ لو پیسہ بھی دے دیا۔ آپ گئے چچا جان کی محبت میں اور تھوڑا پیسہ ڈال کر سیمسنگ کا S8 Plus لے کر آئے اور سونپ دیا چچا جان کو باکس سمیت۔ اب چچا جان نے باکس پر دیکھا، یہ کیا ہے بیٹا؟ S8 Plus کیا ہے؟ میں نے تیرے کو فون لانے کو کہا تھا نا، بے وقوف، میرا پیسہ برباد کر دیا، فون لانے کو کہا تھا تو کیا لے کر آیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ چچا جان مہربانی کر کے وہ باکس تھوڑا کھول لیجیے۔ جب کھولا تو دیکھا، ارے فون ہے، اس میں فون لکھنا چاہیے تھا نا بیٹا، S8 Plus کیا لکھ کے لے کے آیا ہے؟ ٹھیک ہے چچا جان، آئندہ خیال رکھیں گے اور سیمسنگ کمپنی والے کو بھی کہہ دیں گے۔ تو سامعین اکرام توجہ، جو غلطی چچا جان نے فون کے معاملے میں کی، اگر وہی غلطی آپ دین کے معاملے میں کریں گے نا تو غلطی بہت مہنگی پڑے گی، بہت مہنگی پڑے گی۔ الغرض کسی بھی چیز کو اس کے نام کو دیکھ کر نہیں فیصلہ کیا جاتا۔ دین میں اگر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے تو پہلے
وہ کام کیا ہے اس کو دیکھیے، نام کے جھنجٹ میں مت پڑیے۔ تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو چلیے تصوف کے اندر کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تصوف یا صوفیزم اس طریقے کا نام ہے، اس علم کا نام ہے جس کے اندر احسان سکھایا جاتا ہے۔ احسان کا جو مرتبہ ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے تصوف، اور احسان دین کے 3 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ دین کے 3 پلروں میں سے ایک پلر کا نام ہے احسان، اور احسان دین کے 3 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ بات بڑی مشہور حدیث میں آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل۔ سب جانتے ہیں، ہر عالم دین پڑھ چکا ہوتا ہے یہ حدیث، اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نورانی چہرہ لے کر بارگاہ رسالت میں تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مل اسلام، اے رسول خدا آپ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، پھر نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا رمضان کے، اور حج ادا کرنا، یہی اسلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس شخص نے یہ سب سننے کے بعد کہا، صدقت، آپ کا قول سچا ہے یا رسول اللہ۔ پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے وہ بتائیں اے رسول خدا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور خیر اور شر اللہ کے طرف سے ہے، یعنی کہ خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو اس شخص نے کہا، صدقت، آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ، آپ کا قول سچا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل احسان، مل احسان، اے رسول خدا آپ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک ان لا تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو دیکھ نہیں بھی رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم اس شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے احسان۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس شخص نے کہا، صدقت، آپ کا قول سچا ہے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد تھوڑی اور دیر تک گفتگو ہوئی، پھر وہ شخص چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، ہم نہیں جانتے یا رسول اللہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک جبریل، وہ جبریل تھے جو آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سامعین اکرام توجہ، کیا سکھا کر گئے تھے سیدنا جبریل علیہ السلام؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ جب یہ تینوں چیزیں سکھا کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہیں تمہارا دین سکھا کر گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو اسی لیے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق دین کے 3 ارکان ہوئے، نمبر 1 اسلام، پھر ایمان، پھر احسان۔
تو دین تبھی مکمل ہوگا جب یہ تینوں چیزیں دین کے اندر موجود ہوں گی۔ اگر ایک بھی چھوٹ جائے، ایک بھی مس ہو جائے تو آپ مسلمان تو کہلائیں گے، مومن تو آپ کو کہا جائے گا، لیکن آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا، ادھورا رہ جائے گا۔ آگے سنیے اور تھوڑا غور سے سنیے۔ پہلا سوال کیا تھا سیدنا جبریل علیہ السلام کا؟ اسلام کے بارے میں۔ مل اسلام یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر کن چیزوں کو شمار کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تو ان تمام چیزوں کی جو تفصیلات ہیں، ان کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، نماز کیسے ادا کی جائے، زکوٰۃ کس طرح کن کو دی جائے، حج کا طریقہ وغیرہ، ان تمام باتوں کو ایک علم کے اندر جمع کر دیا گیا ہے جس کا نام ہے علم الفقہ۔ تو دنیا کے جتنے بھی مدارس ہیں، دینی مدرسے، چاہے وہ مصر کی جامعہ ازہر ہو یا آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسلامک ڈپارٹمنٹ ہو یا آپ کے گاؤں کا کوئی بھی چھوٹا سا دینی مدرسہ ہو، ان تمام مدارس میں یہ سب باتیں، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، یہ ساری باتیں علم الفقہ کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ اور صحابہ اکرام بھی یہی سب کچھ سیکھتے تھے، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کیسے ادا کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام ڈائریکٹ سیکھتے تھے، لیکن فرق بس اتنا تھا کہ وہ علم الفقہ اس نام سے نہیں سیکھتے تھے۔ آج ہم وہی ساری باتیں سیکھ رہے ہیں لیکن علم الفقہ کے نام سے سیکھ رہے ہیں، تو بس نام چینج ہوا ہے، کام وہی کا وہی ہے، اور نام چینج کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ قرآن کی کسی آیت میں ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے کہ نام نہیں چینج کرنا، حدیث میں بھی نہیں آیا ہے کہ نام نہیں چینج کرنا، تو نام چینج کرنے سے کوئی دقت نہیں۔ آگے چلیے، اگلا سوال کیا تھا جبریل علیہ السلام کا؟ فرمایا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، اور خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تو ان ساری باتوں کی جو تفصیلات ہیں اس کو ایک علم کے اندر جمع کیا گیا ہے جس کا نام ہے علم التوحید، علم العقیدہ۔ تو دنیا کے جتنے بھی مدارس ہیں، چاہے وہ مصر کی جامعہ ازہر ہو یا آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسلامک ڈپارٹمنٹ ہو یا آپ کے گاؤں کا کوئی چھوٹا سا دینی مدرسہ ہو، ان تمام مدارس میں یہ ساری باتیں، ایمان کی جتنی بھی تفصیلات ہیں، وہ علم التوحید کے نام سے سکھائی جاتی ہیں یا پھر علم العقیدے کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں۔ تو صحابہ نے بھی یہ سب کچھ سیکھا تھا، فرشتوں کے بارے میں جانا تھا، رسولوں کے بارے میں سمجھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ ساری باتیں صحابہ اکرام سیکھتے تھے، بس فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام علم التوحید یا علم العقیدے کے نام سے یہ ساری باتیں نہیں سیکھتے تھے، وہ سیکھتے تھے بس، لیکن ہم علم التوحید کے نام سے یہ ساری باتیں سیکھتے ہیں۔ تو فرق بس اتنا ہے، نام کا فرق ہے، تو نام میں فرق آیا ہے، کام وہی کا وہی ہے جو صحابہ نے کیا۔ اب آگے چلیے، تیسرا سوال کیا تھا سیدنا جبریل علیہ السلام کا؟ مل احسان یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت ویسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں بھی رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم اس شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اب سامعین کرام، آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کب کر پائے گا؟ جب اس کے دل میں ہر گندگی موجود ہو، کیا تب ایسی عبادت ہو پائے گی اس سے؟ جب اس کے دل میں غضب، تکبری، حسد، کینہ، دنیا کی ہر خواہش، گندی گندی تصویریں اس کے دل میں جب موجود ہوں، کیا تب ایسی عبادت وہ کر پائے گا؟ کیا تب احسان کے مرتبے تک وہ پہنچ پائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہی سب سکھایا جاتا ہے تصوف کے اندر کہ دل کو کیسے پاک کیا جائے، کیونکہ
احسان کے مرتبے تک پہنچنے کا پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ آپ اپنا دل پاک کر لیں، ہر گندگی سے پاک کر لیں۔ تو یہی سکھایا جاتا ہے تصوف کے اندر، اسی کو علم التصوف کہتے ہیں۔ احسان تک پہنچنے کا راستہ ہے علم التصوف۔ تو صحابہ اکرام بھی احسان سیکھتے تھے، صحابہ اکرام نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کا طریقہ سیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو احسان کے مرتبے تک پہنچایا۔ وہ بھی سیکھتے تھے یہ سب کچھ، لیکن علم التصوف کے نام سے نہیں سیکھتے تھے، صوفیزم کے نام سے نہیں سیکھتے تھے، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے جاتے تھے، نام کچھ نہیں تھا، نام تو بعد میں آیا ہے۔ تو تصوف کے اندر جو سکھایا جاتا ہے وہ بس احسان کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، یہی ہے صوفیزم۔ دل کو پاک کر کے احسان کے مرتبے تک پہنچنے کا نام ہے صوفیزم، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ تو جو دیگر صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب احسان والے تھے، سب کے سب احسان کے مرتبے پر فائز تھے، پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن امت محمدیہ تک یہ جو علم ٹرانسفر ہوا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن البصری رضی اللہ عنہ کو یہ علم عطا کیا، احسان کے مرتبے تک پہنچایا، اور ان کے ذریعے دیگر اولیاء اکرام کو یہ علم ملا، احسان کا علم۔ تو صحابہ اکرام بھی احسان والے تھے، صحابہ اکرام بھی یہ ساری باتیں سیکھتے تھے، دلوں کو کیسے پاک کیا جائے یہ سیکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس علم التصوف کے نام سے نہیں سیکھتے تھے، نام بعد میں آیا ہے۔ تصوف یا صوفیزم یہ جو نام ہے یہ بعد میں آیا ہے، لیکن کام وہی ہے جو صحابہ نے کیا۔ اب نام کیوں بدلا، اس کی بہت سارے وجوہات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بہت مشہور وجہ، دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، تصوف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے صافا یصافی، صافا یصافی سے آتا ہے تصوف بھی۔ صافاہ اللہ فصوفیہ، اللہ نے اس کو پاک کر دیا، ہر گندگی سے پاک کر دیا، حسد سے، دل کی ہر برائی سے، دنیا کی خواہشات سے جب پاک کیا، فصوفیہ تو وہ پاک ہو گیا۔ تو یہاں سے آیا ہے تصوف، صافا یصافی سے بن کر آیا ہے تصوف بھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد اکثر مسلمان دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہو گئے، تو وہ زینت والے کپڑے پہنا کرتے تھے، بہت مہنگے مہنگے کپڑے خرید کر پہنتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو پرہیزگار متقی لوگ تھے، جو اولیاء اللہ تھے، جو احسان کے راستے پر چلنے والے تھے، وہ ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتے تھے، دوری اختیار کرتے تھے۔ تو اس وقت بازار میں جو سب سے سستا کپڑا ملتا تھا نا، وہ تھا صوف کا کپڑا۔ صوف کا کپڑا، اردو میں صوف کو صوف ہی کہا جاتا ہے اور اون بھی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں صوف کا معنی ہے وول۔ تو وولن کلوتھس اس زمانے میں بہت سستے تھے اور کوئی پہنتا ہی نہیں تھا اس کو۔ تو یہ جو اولیاء اللہ تھے، احسان کے راستے پر چلنے والے تھے، انہوں نے اس کپڑے کو اختیار کیا اور اس کو پہننے لگے۔ جب ان کے علاوہ کوئی اور پہنتا ہی نہیں تھا صوف کا کپڑا، تو ان کو لوگ صوفی صوفی کر کے پکارنے لگے۔ تو یہیں سے مشہور ہو گیا صوفیزم یا تصوف، سب اسی سے نکل کے آیا ہے۔ تو نام بس چینج ہوا ہے، کام وہی کا وہی ہے جو صحابہ اکرام کرتے تھے، دل کو پاک کرنے کا کام، احسان کے مرتبے تک پہنچنے کا کام، جو حدیث جبریل کے مطابق دین کے 3 ارکان میں سے ایک رکن ہے، الاحسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق۔ تو سامعین اکرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پاک ہو جائے، خدا کے تجلی کو قبول کرنے کے قابل بن جائے، خدا سے قریب ہونے کے لائق بن جائے، تو تصوف کے راستے پر چلیے، صوفیزم کو اختیار کیجیے، یہی دین کا صحیح راستہ ہے۔ اگر دل کو پاک نہیں کریں گے تو عبادت اس طرح کیسے کر پائیں گے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیسے کر پائیں گے؟ اگر دل کو پاک نہیں کریں گے تو میلا دل لے کر خدا کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو صوفیزم کو سیکھیے،
صوفیزم کے راستے پر چلیے، اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری باتیں صوفیزم سے متعلق ہم بتاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو احسان کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔